دوسرا ہے کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دیں تو بہت زیادہ